خواتین کا عالمی دن اور مصری خاتون۔ آج یعنی 8 مارچ کو خواتین کا عالمی دن پوری دنیا میں منایا گیا، جس کا مقصد صنفی مساوات کو حاصل کرنا، مختلف شعبوں میں خواتین کو بااختیار بنانا، ان کے خوابوں، ان کی تمناؤں اور آرزوؤں کو پورا کرنے کے لیے ان کی حوصلہ افزائی کرنا، دنیا بھر کے معاشروں کو خواتین کے مضبوط اور بااثر حالات کی یاد دلانا، ان کی کامیابیوں کا جشن منانا، خواتین کے مسائل پر توجہ دے کر صنفی مساوات کی حمایت کرنا اور خواتین کے مؤثر کردار کو اجاگر کرنا ہے۔ ہم خواتین کی بہت سی کامیاب مثالیں دیکھتے ہیں جنہوں نے تعصب اور تفریق کے دقیانوسی تصورات کو توڑا ہے۔ تمام معاملات بالخصوص اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے انہوں نے جدوجہد کی ہے، جو قابل تعریف ہے۔ کام کرنے کا حق، تعلیم، صحت، معاشی برابری جیسے شعبوں میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا عزم اور ان کا کردار کمال کا ہے۔ مصر کی تاریخ مختلف شعبوں میں خواتین کے حیرت انگیز کارناموں سے بھری پڑی ہے۔ عہد قدیم سے لے کر جدید دور تک مصر کے معاشرے میں بہت سی کامیاب خواتین کی زندگی ایک نمونہ ہے۔ بہت سی باصلاحیت مصری خواتین نے کئی شعبوں میں نمایاں اور باوقار کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جیسے ہی انہیں مواقع میسر آئے، انہوں نے اپنے پورے حوصلے اور نہ ختم ہونے والے عزم کے ساتھ اپنی موجودگی کا ثبوت دیا اور مقامی اور بین الاقوامی سطح پر تعلیم، صحافت، سیاست، ہوابازی، سائنسی تحقیق وغیرہ شعبوں میں دھوم مچا دی۔ 8 مارچ کو عالمی یوم خواتین کے ساتھ ساتھ مصر میں ہر سال 16 مارچ کو مصری خواتین کا دن منایا جاتا ہے۔ اس تاریخ کا انتخاب خاص طور پر اس وجہ سے کیا گیا ہے کہ یہ مختلف تاریخی مراحل میں مصری خواتین کی زندگی میں اہم مقامات کی یاد رکھتی ہے، جن میں نو آبادیات کے خلاف ان کی بغاوت، آزادی کے لیے ان کی جدوجہد اور ان کے 2 اہم ترین سیاسی حقوق حاصل کرنے کی یاد ہے۔ یہ یوم شہادت ان شہیدوں کی تاریخ ہے جو تقریباً 100 سال قبل انگریزوں کے قبضے کے خلاف لڑائی میں شہید ہوئی۔ مصری یوم خواتین کی تاریخ 16 مارچ 1919 کو شروع ہوئی، جب خواتین نے جدید مصر کی تاریخ میں پہلی بار انگریزی قبضے کے خلاف سڑکوں پر احتجاج کیا۔ اس کی شروعات حقوق پرست رہنما مس ہدیٰ شرابی کی جانب سے انگریزوں کے قبضے کے خلاف خواتین کے مظاہرے کی دعوت سے ہوئی۔ انہوں نے خواتین کے ایک ایسے مظاہرے کی قیادت کی جسے اپنی نوعیت کا پہلا مظاہرہ سمجھا جاتا تھا۔ اس میں 300 سے زائد مصری خواتین نے شرکت کی۔ مظاہروں کے دوران کچھ خواتین وطن کی شہید بن گئی اور اس دن سے لڑائی مصری خواتین کے اپنے حقوق اور اپنے ملک کے حقوق کے دفاع کے پیغام کا حصہ بن گئی۔ اس مظاہرے کے ذریعے انہوں نے پہلی مصری فیڈریشن برائے خواتین کے قیام، خواتین کے تعلیمی معیار کو بہتر بنانے اور سماجی و سیاسی مساوات کو یقینی بنانے کا مطالبہ کیا۔ 16 مارچ 1923 کو ہدیٰ شرابی نے مصر میں پہلی خواتین یونین قائم کا مطالبہ کیا، جس کا مقصد خواتین کو ان کے سیاسی اور معاشرتی حقوق حاصل کرنا اور مرد کے ساتھ مساوات حاصل کرنا تھا۔ نہ صرف یہ بلکہ لڑکیوں کو یونیورسٹی تک تمام مراحل میں عوامی تعلیم حاصل کرنے اور شادی سے متعلق قوانین میں اصلاحات کی ضروریات پر زور دیا۔ انہوں نے قانون سے مطالبہ کیا وہ شادی، تعلیم اور سیاسی حقوق کے استعمال سے متعلق مصر کے قوانین کو تبدیل کریں۔ 16 مارچ کا یہ واحد متاثر کن واقعہ نہیں تھا جس کا مرکزی کردار مصری خاتون کی۔ 16 مارچ 1928 کو پہلی لڑکیوں کا گروپ قاہرہ یونیورسٹی میں داخل ہوا۔ کئی خواتین نے تعلیم اور عوامی ملازمت کے حق کو یقینی بنانے کے لیے پیشہ ورانہ شعبوں میں کامیابی حاصل کی ہے۔ پہلی مصری خاتون لیسٹر آف رائٹس کی ڈگری حاصل کی اور پہلی مصری اور عرب وکیل کی حیثیت سے منیرہ کا نام 1929 میں مخلوط عدالتوں کے سامنے وکلا کی فہرست میں درج کیا گیا۔ ہیلینیا سیڈاروس نے طب کے میدان میں کامیابی حاصل کی اور پہلی مصری ڈاکٹر بن گئی۔ خواتین نے سماجی انصاف پر اصرار کیا اور سائنسی طور پر اعلیٰ درجے حاصل کیے۔ 16 مارچ 1956 کو مصری خواتین پارلیمنٹ کی رکن بن گئی۔ مصری آئین نے انہیں امیدوار بننے کی اجازت دی تھی اور انہیں پارلیمنٹ کے انتخابات میں ووٹ ڈالنے کا حق بھی دیا تھا۔ آج 100 سال اور اس سے زیادہ عرصے کے بعد مصری خواتین تمام شعبوں میں اپنی صلاحیت، قابلیت کی بنیاد پر
حقیقی طور پر بااختیار بننے کا ثمر حاصل کر رہی ہیں۔ مصری خواتین اب ایسے اہم عہدوں پر فائز ہو رہی ہیں جو پہلے انہیں میسر نہیں تھے۔ آج کی مصری خواتین کامیابی کی علامت بن چکی ہیں۔ ان کی رسائی ججوں کے پلیٹ فارم تک ہو چکی ہے۔ خواتین کچھ دن قبل ہی عدلیہ کی اس مسند تک پہنچ گئی جو اب تک صرف مردوں کے لیے مخصوص تھی۔ مصر کی تاریخ میں پہلی بار 5 مارچ کو جج رضوی حلمی مسند عدالت پر جا بیٹھی۔ مصر کی عورت کی اس کامیابی کا سہرا اومینیا جاد اللہ کے ساتھ باندھنا چاہیے، جنہوں نے قانون میں گریجویشن کیا اور بعد میں قانون میں ماسٹر ڈگری بھی حاصل کی۔ انہوں نے دا پلیٹ فارم از ہر رائٹ کی شروعات بھی کی اور انسانی حقوق کے بارے میں آگاہی پیدا کرنے، لڑکیوں کی حمایت کرنے اور مصری خواتین کی عدلیہ تک رسائی سے روکے جانے کے معاملوں کے حوالے سے امتیازی سلوک کا مقابلہ کرنے کے سلسلہ میں بیداری پیدا کی۔ وہ خواتین کے اعلیٰ منصب پر پہنچنے کی پرزور وکالت کرتی رہی ہیں۔ عدالتوں میں خاص طور پر اور معاشرے اور عمومی طور پر خواتین کی ترقی کے معاملوں پر وہ بے حد یقین رکھتی ہیں۔ انہوں نے خواتین کے پسماندہ رہنے اور ریاستی کونسل کے اندر ان کے حقوق دبائے جانے کے معاملات کو پوری طرح مسترد کیا ہے۔ جب کونسل نے ایک خاتون کا بحیثیت جج تقرر کرنے سے انکار کیا تو اومینیا نے ریاستی کونسل میں بطور معاون مندوب مقرر ہونے کی اپنی اہلیت کے حوالے سے ایک مقدمہ دائر کیا، جس میں ان کا دعویٰ تھا کہ تقرری اور ملازمت کی شرائط کے مطابق انہیں بھی ریاستی کونسل میں عدلیہ کے پوڑین تک پہنچنے کا موقع ملنا چاہیے۔ جاد اللہ نے خواتین کی عدلیہ تک رسائی کے حق کے دفاع کے لیے اپنی مہم جاری رکھی، یہاں تک کہ صدر جمہوریہ نے فیصلہ جاری کر دیا اور اب ریاستی کونسل میں خواتین جج اپنے ساتھی ججوں کے ساتھ بینچ پر بیٹھنے کی حقدار ہو گئی ہیں۔ مصر میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت یہاں ایک خاتون وزیر سیاحت ہے۔ اب تک یہ عہدہ روایتی طور پر مردوں کے ماتحت اور ان کی بالادستی میں رہا ہے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ ایک خاتون کی قیادت میں اس شعبہ نے بہت زیادہ کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ خواتین دنیا میں تبدیلی لانے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ انہوں نے داخلی اور خارجی طور پر مصر کی بہترین نمائندگی کر کے یہ ثابت کر دیا کہ کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے۔ انہوں نے تعصب کے سانچے کو توڑنے میں کامیابی حاصل کی اور اس عہدے پر کام کر کے 2019 میں مصر کی تاریخ میں سیاحت سے ہونے والی آمدنی کے پرانے ریکارڈ توڑ دیے۔ ان کے علاوہ بہت سی ایسی عظیم مصری خواتین ہیں جو اپنی پیشہ ورانہ اور ذاتی کامیابیوں کے ذریعے ہر روز صنفی اور جنسی تعصبات کو توڑ رہی ہیں۔ مصری پارلیمنٹ میں خواتین کی غیر معمولی موجودگی کے علاوہ سرکاری ملازمتوں میں خواتین کی شرح آگے تک پہنچ گئی ہے۔ حکومت میں خاتون وزراء کا تناسب 52% تک پہنچ گیا ہے، یعنی وزراء کا 1/4 حصہ خواتین پر مشتمل ہے۔ گزشتہ کئی برس کے دوران مختلف ریاستی اداروں میں خواتین کی نمائندگی میں قابل ذکر اضافہ ہوا ہے۔ خواتین نے پہلی بار قومی کونسل برائے انسانی حقوق کی صدارت حاصل کی۔ ریاستی کونسل اور انتظامی پراسیکیوشن میں بھی ان کو اپنی کارکردگی دکھانے کا موقع ملا۔ مرکزی بینک کی پہلی ڈپٹی سربراہ، ڈپٹی گورنر، صدر جمہوریہ کی مشیر برائے قومی سلامتی اور اقتصادی عدالت کی پہلی خاتون صدر ہونے کا شرف بھی مصری خواتین کو حاصل ہو چکا ہے۔ یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ بعض سیاستدانوں نے خواتین کے ساتھ تفریق اور سوتیلے برتاؤ کے خلاف چل رہی خواتین کی تحریکوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور ان کے حقوق کی بازیابی کی راہ ہموار کرنے میں مدد کی ہے۔ انہوں نے خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے کام کیا ہے اور مختلف شعبوں میں خواتین کی صلاحیتوں کا کھل کر اعتراف کیا۔ آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ تعصب اور تفریق جو عورت کی ترقی اور اس کے آگے بڑھنے کی کو مشکل بنائے، اس کو مٹا دینا چاہیے، چاہے وہ تعصب اور تفریق جان بوجھ کر ہو یا انجانے میں۔ تعصب اور تفریق کو توڑنے کے لیے معاشرے کو سب سے پہلے یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ یہ ناروا سلوک ہے۔ میرے خیال میں خواتین کے ساتھ اختیار کیے جانے والا تعصب ایک سماجی مسئلہ ہونے سے پہلے ایک خاندانی مسئلہ ہے۔ سچ بات تو یہ ہے کہ خواتین کے خلاف تعصب سب سے پہلے کنبے اور خاندان سے شروع ہوتا ہے۔ دراصل تعصب اور تفریق کا رواج بہت سے خاندانوں میں فطری معلوم پڑتا ہے، کیونکہ اخلاقی اور روایتی لحاظ سے نسلوں کا یہ تعصب وراثت میں ملتا ہے۔ اس کو ہمارے بچوں، مردوں اور عورتوں کی طرف سے بڑھایا جاتا ہے۔
اسی بنیاد پر میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس تعصب کو ختم کرنا صرف قانون سازی مکمل نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کے لیے گھروں، دفتروں، کارخانوں، سکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں اور ہمارے آس پاس کی جگہوں پر بیداری پیدا کرنی ہوگی، تاکہ اس صنفی اور جنسی تفریق و تعصب کا خاتمہ ہو۔ اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ عورت اور مرد مل کر ایک محفوظ اور ایک مستحکم معاشرہ بناتے ہیں۔ اس بات سے بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ عورت معاشرے کا نصف حصہ ہے، وہی خوشی کا منبع ہے اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کے لیے طاقت اور توانائی کی بنیاد ہے۔ اپنے شوہر اور بچوں کے لیے نرمی اور محبت کا سر چشمہ ہے۔ وہ ماں ہے، بیوی ہے، بیٹی ہے اور بہن ہے۔ اسلام عورت کو ممتاز کرنے اور اسے اپنے خاندان میں خاص مقام دینے کا خواہاں ہے۔ ایام جاہلیت میں بھی اسلام نے قبیلوں کی غیر انسانی رسم و رواج کو بدل کر لڑکیوں سے محبت کرنے کا حکم دیا۔ جو معاشرہ لڑکیوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتا تھا، اس کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم دیا کہ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی میری وصیت قبول کرو۔ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ میں تم میں سے عمل کرنے والوں کے عمل کو ضائع نہیں کروں گا، وہ مرد ہو یا عورت تم آپس میں ایک ہی ہو۔ ایک جگہ اور ارشاد فرمایا گیا، جس نے نیک کام کیے، ہوا وہ مرد ہو یا عورت، بشرط کہ وہ مومن ہو، تو ہم اس کو پاکیزہ زندگی کے ساتھ ضرور زندہ رکھیں گے اور ہم ان کو ان کے نیک کاموں کی ضرور جزا دیں گے۔ آخر میں ہر اس خاتون کو میں سلام پیش کرتا ہوں جس نے ہمیشہ اس بات کو ثابت کیا ہے کہ وہ ترقی اور تعمیر میں قوم کی ڈھال اور تلوار ہے۔